بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ سورہ آل عمران، اس کی آیت کریمہ 157 ہے، 157 اور 158۔ تو یہ دو آیات بینات ہیں، ہم ان کی تلاوت کریں گے اور ان کی تجوید بھی سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ جی اب ان دو آیات بینات کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے وَلَئِن قُتِلْتُمْ، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف ہے، تو یہاں پہ اخفا کیجیے گا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لفظ اللہ ہے اور لفظ اللہ سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، باریک رکھیے گا۔ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، پھر سنیں گے اسے، واولین ہے اس کے شروع میں، أَوْ مُتُّمْ، آگے لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، جی یہاں پہ لَمَغْفِرَةٌ کے آخر میں تنوین کے بعد ہے میم، تو یہاں ادغام ہوگا، ادغام یرملون غننے کے ساتھ، اور اس میں جو را ہے وہ بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کی لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، آپ اسے موٹا پڑھیے گا لفظ اللہ کو۔ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ، ورحمۃ را پر ہے، اور رحمتن کے آخر میں تنوین، تنوین کے بعد ہے خا، خا ہے حروف حلقی کے اندر شامل، تو یہاں پہ ہم کریں گے اظہار۔ ورحمۃ خیر، ورحمۃ خیر مما، خیرن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، ادغام غننے کے ساتھ، میم مشدد پہ غنہ بھی کیجیے گا ساتھ۔ خیر مما یجمعون، یجمعون، نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، وَلَئِن مُتُّمْ، یہاں بھی ادغام ہے غننے کے ساتھ، أَوْ قُتِلْتُمْ، أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہاں غلطی ہو جاتی ہے، عام طور پہ اسے لوگ پڑھ دیتے ہیں لا إِلَى اللَّهِ، لا إِلَى اللہ نہیں ہے بلکہ لام کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد فوراً حمزہ ہے، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لا إِلَى اللَّهِ، لا إِلَى اللَّهِ، آگے لفظ اللہ موٹا ہے، اور تحشرون میں حا کا خیال رکھیے گا۔ یہ دو آیات بینات ہیں، ان کا ہم پڑھتے ہیں جی ترجمہ۔ جی وَلَئِن، اور البتہ اگر، قتلتم، تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرتن، یقیناً بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت ہے، خیرن، بہتر، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ جی اس سے پہلے آیت جو ہے آیت مبارکہ وہ اپنے ذہن میں لائیے گا، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے تھے کہ تم اگر جہاد پہ نہ جاتے بلکہ اپنے گھروں میں رہتے تو تم نقصان سے بچ جاتے، تم شہید نہ ہوتے بلکہ کیا ہو جاتا جی، زخمی نہ ہوتے، تمہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑتا، تم بچ جاتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، ہاں لیکن جو شہادت کی موت ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یقینی طور پر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دونوں رحمت مغفرت
یہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جمع کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا 158 نمبر، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر مُتُّم تم مر گئے، او یا قتلتم تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اللہ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر مارے گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ کے ہاں سب کے سب کیا ہے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا جی۔ دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھا کریں، ہمارے پاکستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، سیلاب کی صورتحال ہے اور لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہر طرف جہاں بھی نظر پڑتی ہے لوگ کافی تکلیف میں نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ جو آفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی سبق مکمل ہوا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔